نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر، گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، سیریل دیکھ رہا ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، ایسی گندی زندگی گزارنے والا گھمنڈ اور غرور سے کہتا ہے مولانا میں تو سنی ہوں، میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا؟ یہ میری قوم کا حال بن چکا ہے۔ اپنے آپ پر گھمنڈ کرنے والوں اور غرور کرنے والوں، اگر تو 5 وقتہ بھی پڑھے نا، جب معصوم لوگ مغفرت کی دعا کر رہے ہوں، سید المعصومین کو تعلیم امت کے لیے مغفرت مانگنے کا حکم دیا گیا ہو، اللہ کے رسول کے علاوہ قرآن میں نام لے کر کسی کی مغفرت کا ذکر نہیں ہے۔ اشارے میں ذکر کیا گیا ہے، مختلف جماعتوں کو کہا گیا ہے، نام لے کے کسی کو نہیں کہا گیا۔ اسی لیے صدیق اکبر بھی کہتے تھے اے اللہ کاش تو نے مجھے انسان بنا کے پیدا نہ کیا ہوتا، میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا تو قیامت کے دن جواب دینے سے بچ جاتا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا انسان بن کر، کوئی پرندہ ہوتا، لوگ مجھے ذبح کر کے کھا جاتے، قیامت کے دن جواب دینے سے بچ جاتا۔ ایسے لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن میں، جن کا ذکر توریت میں، جن کا ذکر انجیل میں، وہ اس طریقے سے اللہ سے ڈریں، اور جو عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالیں، جو جمعہ مسجد میں آ کے 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جائیں، مسجد میں جن کا دل نہ لگے، جو مسجدوں کو ویران کر دیں، وہ آج کہتے ہیں ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ اللہ جس کی مغفرت کرے گا وہی جنت میں جائے گا، اور اللہ نے میرا اور آپ کا نام لے کر کے نہیں کہا کہ وہ ہماری مغفرت کرے گا، وہ کہتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، اور جس کی چاہوں گا مغفرت کروں گا، جس کی چاہوں گا مغفرت کروں گا، اگر نہیں چاہوں گا تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈالوں گا، نبی کی بیوی کو بھی جہنم میں ڈالوں گا، نبی کے سگے چچا کو بھی جہنم میں ڈالوں گا۔ آپ کہیں گے ایسا ہوگا؟ میں نے کہا ہاں، نوح علیہ السلام کا بیٹا اس دن جہنم میں جا رہا ہوگا، نبی کا بیٹا، نبی کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی اس دن جہنم میں جا رہی ہوگی، اور ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا آزر اس دن جہنم میں جا رہا ہوگا، بچھو کی شکل میں اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اے نوجوانوں تم لرزتے نہیں، فجر کے وقت میں سوتے پڑے رہتے ہو اور سنیت کا دعویٰ کرتے ہو، عشق مصطفیٰ اور عشق اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں تم تقریر سننے کے لیے جتنے جذباتی ہو، اگر عمل کرنے کے لیے اتنے جذباتی ہو جاؤ تو پوری دنیا میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، جلسے میں پوری رات جگنے کے لیے تیار ہو اور فجر میں 10 منٹ کی نیند کے لیے تیار نہیں ہو، سن لو۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جو اللہ سے نہ ڈرے، نیک عمل نہ کرے اور اپنے آپ کو قطعی جنتی کہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، نیک عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ بس اتنی بات کہتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ آقا فرماتے میں اس سے بیزار ہوں۔ نماز دھڑلے سے چھوڑ رہے ہو، نماز چھوڑ کر اللہ رسول کے یہاں اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو سچا مسلمان ثابت نہیں کر۔ آپ اپنے آپ کو جو چاہے کہتے رہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں قادری بن گئے، برکاتی بن گئے، رضوی بن گئے، صفوی بن گئے، اشرفی بن گئے، چشتی بن گئے، مداری بن گئے، وارثی بن گئے، مسلمان بھی بنے، مسلمان بھی بنے۔ پیر نے ٹوپی دی، اس کو چھوڑوں گا نہیں، نبی نے نماز کا تحفہ لا کے دیا تھا، اس کو چھوڑ دیا؟ پوچھتا ہوں بتاؤ۔ صحابہ کہتے تھے رسول اللہ کے دور میں مسلمانوں کی ایک ہی پہچان تھی، جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ آج نماز کہاں گئی؟ مسجدوں کو ویران کر دیا۔ آخری بات، غوث پاک جیسا ولی جس کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوتے ہیں۔ عید کے دن روتے ہوئے کسی نے دیکھا تو پوچھا آپ آج عید ہے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس دن عبد القادر کی عید ہوگی۔ وہ اویس کرنی۔ آقا نے فرمایا اگر وہ دعا کر دے تو میری امت کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو۔ ایک مرتبہ اویس کرنی کچرے کی کنڈی پر اپنی لنگی پر پیون لگانے کے لیے کپڑا ڈھونڈ رہے تھے، کتا نظر آیا، بھونکنے لگا۔ آپ نے کتے سے کہا کتے مجھ پر مت بھونک، جو تیرے مقدر کا ہے وہ تجھے ملے گا، جو میرے مقدر کا ہے وہ مجھے ملے گا۔ رہی بات تو افضل ہے یا میں افضل ہوں،
تو افضل ہے یا میں افضل ہوں، اس کا فیصلہ آج نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس نے مجھے بنایا اس نے تجھے بنایا، جس نے تجھے بنایا اس نے مجھے بنایا۔ افضل کون ہے، کتا یا اویس، آج فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اے کتے، اگر اویس کی مغفرت ہو گئی، توجہ کرو، اگر اویس کی مغفرت ہو گئی اور اویس پل صراط سے سلامتی سے گزر گیا تو تجھ سے اویس افضل ہے، اور اگر اویس کی مغفرت نہیں ہوئی تو تو اویس سے افضل ہے۔ کتا اویس سے بازی لے گیا، یہ فکر تھی۔ آج اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہو؟ اپنی راتیں کہاں گزار رہے ہو؟ موبائل پر گیم کھیل رہے ہو، موبائل پر جوا کھیل رہے ہو، رمی کے چکر میں، جوے کے چکر میں، حرام کاروبار کے چکر میں سب چھوڑ کر کے موبائل پہ لگے ہوئے ہو۔ آؤ آخری بات سن لو۔ آپ کہیں گے مولانا ہم تو نسبت والے لوگ ہیں، ابھی تو اتنی بڑی بات آپ نے کہی۔ میں نے کہا یہی تو بات ہے، نسبت والے لوگ ہی تو ڈرتے رہے۔ جس فاطمۃ الزہرا کے سامنے لوگوں کی گردنیں قیامت میں جھکے گی، وہ ایک رات میں ایک سجدہ کرتے پوری رات سجدے میں گزار دیتی۔ سبحان اللہ۔ مغفرت کے لیے لوگ کیسے بلکتے تھے، کیسے تڑپتے تھے۔ وہ علی جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، رات کے آخری حصے میں ایسے روتے تھے اللہ کے خوف سے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو سانپ کا ڈسا ہوا کیسے تڑپ تڑپ کے روتا ہے، ایسے مولا علی اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے رونے والوں، غزلیں سن کے رونے والوں، سیریل دیکھ کے رونے والوں، کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی روئے ہو؟ آؤ سن لو نسبت والوں کا خوف کیا تھا۔ جن کو نسبتیں تھی، رسول اللہ نے جن کو جنت کی بشارت دی، ان کا کیا حال تھا؟ امام جعفر صادق، ابھی سنا نا جعفر صادق، جن کے پوتے کون ہیں؟ امام علی رضا ہے نا، امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے، کچھ یاد رہے نہ یاد رہے یہ جملہ، یہ بات یاد کر لینا۔ امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تو مصافحہ کرتے وقت تو آپ اپنے مریدوں سے، چاہنے والوں سے، ماننے والوں سے کہتے اگر قیامت کے دن تیری مغفرت ہو گئی تو مجھ سے وعدہ کر کہ تو میری سفارش کر کے میری مغفرت کروا دینا۔ قیامت کے دن اگر تیری مغفرت ہو گئی تو تم میری سفارش کرا کے میری مغفرت کرا دینا، اور اگر میری مغفرت ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں تیری سفارش کروں گا۔ تو لوگ روتے جاتے تھے اور کہتے تھے حضور آپ تو سید ہیں، آپ تو آل رسول ہیں، آپ تو سید ہیں۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں سید یہی تو رونا ہے کہ قیامت کے دن اپنے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کریں، وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہوں کہ میری مغفرت کے لیے میری سفارش کرنا، اور جس کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا وہ اتنا بے باک ہو گئے کہ ان کو مغفرت کی کوئی حاجت ہی نہیں، مغفرت کی کوئی تمنا ہی نہیں۔ آؤ اس عرس کی محفل میں امام جعفر صادق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رخصت ہو جاؤں۔ اے پرخاص والو، کیا وعدہ کرتے ہو اگر قیامت میں تمہاری مغفرت ہو گئی تو تم میری سفارش کرو؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے ہو؟ انشاءاللہ بولیں۔ کیا اسٹیج کے سادات بھی وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر تم لوگوں کی مغفرت ہو گئی تو میری سفارش کر دینا؟ کیونکہ جب امام جعفر صادق جیسا سید کہہ رہا ہے کہ اپنے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو مجھ جیسا گرا پڑا ان کو کیا منہ دکھائے گا؟ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے پرخاص والے اپنا وعدہ میدان محشر میں نہیں بھولیں گے۔ بولو اگر آپ کی مغفرت ہوئی آپ میری سفارش کرو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔